عربی زبان کا ایک مقولہ ہے چودھری صاحب، من جدہ وجدہ، یہ ایک پروورب ہے، جس نے جدوجہد کی اس نے پا لیا. یعنی ممکن نہیں ہے جب رب ذوالجلال نے ایک وعدہ کر دیا لیس للانسان الا ما سعی، کوشش تو کرنی پڑے گی، بغیر کوشش کے نہیں ملتا، اور جو کوشش کے بغیر کبھی مل جائے وہ ٹھہرتا نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں؟ میں تھینک یو ویری مچ ناز صاحب. بالکل اس میں آپ نے شروع میں فرمایا کہ محنت کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ ہے نہیں. جی جی انفارچونیٹلی ہماری آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ اس چیز کو شاید سمجھتی نہیں ہے یا سمجھنا چاہتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت شارٹ کٹس کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں. اور اس کی ایک اگزامپل جو ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ جو حرکتیں ہم روز وٹنس کرتے ہیں کہ شاید انہوں نے یہ ایک راستہ ڈھونڈ لیا ہے یا انہیں سمجھ آ گئی ہے یا سمجھا دیا گیا ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے جس میں ذرا کم محنت کر کے اور زیادہ پیسے کمائے جا سکتے ہیں. تو ایک تو ان کا ویژن کلیئر نہیں ہے کامیابی کو لے کے کہ کامیابی ہے کیا کامیابی صرف پیسہ اکٹھا کر لینا ہے، یا کامیابی کوئی ایک رتبہ ایک مقام حاصل کرنا ہے، یا کوئی جیسے ڈاکٹر صاحب نے شروع میں کہا کہ ایک وہ بندہ ہے جو بس ایک محنت کری چلا جا رہا ہے اور ایک کام کے پیچھے پڑا، اور ایک وہ ہے جو اپنا نام بنا گیا، جو ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا اور رکھا گیا. تو یہ فرق آج کے نوجوان کو پتہ نہیں ہے، جس میں میں اپنے آپ کو بھی اتنا ہی قصوروار سمجھتا ہوں کہ شاید ہم سے بھی کوتاہی ہوئی ہے کہ ہمیں انہیں ان کے ویژن کو کلیئر نہیں کر سکے. لیکن سر محنت کرنا تو بنیادی اور پہلی شرط ہے. اب محنت کس طرح کی جائے؟ مطلب اس کو میں ہمیشہ جب اپنے جونیئر سے بھی بات کرتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ نیور ٹرائی ٹو بی اے ڈنکی ورکر، ٹرائی ٹو بی اے اسمارٹ ورکر. اب یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایک وہ محنت ہے کہ جو آپ بغیر سوچے سمجھے ایک چیز کو لے کے اور اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ کیا میں رائٹ ڈائریکشن پہ اپنی انرجیز لگا بھی رہا ہوں کہ نہیں لگا رہا. اور ایک یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ یہ جو کام میں کرنے لگا ہوں، جس سائٹ پہ میں جانے لگا ہوں، کیا یہ واقعی میں کر سکوں گا، اور اگر کر سکوں گا تو کتنی انرجی کے ساتھ کر سکوں گا اور اس میں کیا سکسیس لے سکوں گا. تو یہ دو چیزیں کا فرق ہے جو آج کے نوجوان کو شاید سمجھ نہیں آتی. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا بچہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو سٹارٹ اپ کرنا چاہتا ہے وہ اس پہ ریسرچ نہیں کرتا، وہ ایویلیویٹ نہیں کرتا اپنے آپ کو کہ کیا اس کی ایبلٹیز ہیں کہ وہ کام کر سکے. سپوز اس نے آئی ٹی میں کوئی کام کرنا ہے یا اس نے کسی اور فیلڈ میں کوئی کام کرنا ہے، تو وہ اپنی سیلف ایویلیویشن نہیں کرتا، اپنا ہوم ورک نہیں کرتا. وہ صرف اندھا دھند جو دو چار چیزیں اسے رائٹ لیفٹ سے ملی اس کو لے کے اور وہ ایک زور لگانا شروع کر مطلب بھیڑ چال ہے نا، بھیڑ چال ہے. ایک طرف لوگ چل پڑتے ہیں. ایک زمانہ تھا چھوٹے بچے ہمارے جو میٹرک کے طلبہ جب 9th میں آتے تھے تو بایو ہی سارے رکھے چلے جاتے تھے. اچھا اب ایک زمانہ آیا سارے کمپیوٹر، اور آگے جا کے سیچوریشن ہو جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے سیچوریشن ہو جاتی ہے. ہم نے اس ملک میں CNG کا تجربہ کیا، ایسے کئی تجربات بہت ساری چیزیں. ایک طرف لوگوں کو لگا دیتے ہیں اور ڈائریکشن نہیں دیتے. اب میں کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا جو یہ آج کل تو بڑا چرچا ہے جب سے یہ ٹرمپ صاحب جیتے ہیں، ایلان مسک کا، کہ جب انہوں نے ٹیسلا شروع کی 2003 میں تو 10 سال اٹ واز اے فیلئر. 10 سال میں کوئی انہوں نے ایک پینی پروفٹ نہیں لیا. جو پہلا پروفٹ اس کمپنی سے آیا وہ 2013 میں آیا. اچھا، لیکن اس نے جو اپنی ورکنگ کی ہوئی تھی، اپنے آئیڈیا کے اوپر جو اس کی گرپ تھی وہ بڑی تگڑی تھی. اس کو یہ بڑا یقین تھا کہ میرا آئیڈیا آؤٹ آف دا باکس ہے، یہ دنیا میں ایک دن نام بنائے گا ہی بنائے گا، سکسیس لے گا. اور پھر دنیا نے دیکھا. جو میں اس کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ اس میں اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے سکسیسفل ہیں، آپ میں کیا ڈفرینس ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے 10 سال کے ٹاسک جارڈن کرتا ہوں اور میں پلان کرتا ہوں. واہ. اور اس نے کہا یہ تو ہر کوئی کرتا ہوگا. کہتا نہیں، دیر از اے ڈفرینس. کیا؟ اس نے کہا میں پھر یہ سوچتا ہوں کہ وہ 10 سال کے ٹاسک میں نے 1 سال میں کیسے کرنے. واہ. تو کہتا ہے اس میں مجھے ناکامیاں بھی ہوتی ہیں، میرے فیلیئرز بھی ہوتے ہیں، لیکن میں پھر بھی بہت 100 قدم آگے چلا جاتا ہوں ان لوگوں سے جو 10 سال کے ٹاسک 10 سال پہ ہی پورا کرنا چاہتے ہیں. ویری گڈ. تو یہ ایک ڈفرینس ہے، ایک اپروچ کا ڈفرینس ہے کہ آپ نے اگر سکسیس لینی ہے، اگر کامیابی لینی ہے تو مستقل مزاجی سکسیس لینی ہے، اگر کامیابی لینی ہے تو مستقل مزاجی. اور سب میں آپ طرف سے اجازت دے کے ڈاکٹر صاحب، حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ یقین جان، میں جب غزوہ خندق کو دیکھتا ہوں بعض اوقات، الاحزاب،
ہر طرف سے لشکر آگے, ہر طرف سے دشمن آگے, ہر طرف سے حملہ ہو گیا, اور حالات کیا ہے؟ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, دل سینے حلق میں کچل کے حلق میں آگے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, مومنین کو یوں جھٹکے دیے گئے اور وہ کہنے لگے ہذا ما بعد, اللہ کی مدد کب آئے گی, کیا ہوگا؟ اس حالات میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈٹے ہوئے. یعنی زندگی میں مشکلات تو آتی ہیں, آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کے خلاف سٹینڈ کرنا ہے. اور آپ کی اپنی زندگی میں بھی آپ نے دیکھا. اصل میں نا ایک راز اگر ہمیں مل جائے نا, راز ہم پا لیں, یعنی کچھ ایک تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہر شخص تجربہ کرنا چاہتا ہے نا, ہاں اپنے اپنے ایکسپیریمنٹ. اگر بندہ بزرگوں کی باتوں کو مان لے نا تو اس کا وقت بھی بچتا ہے, پیسہ بھی بچتا ہے, محنت بھی بچتی ہے. وہ جو کہتا ہے السعید من وعد بغیرہ ہی. ہاں بالکل ایسے ہی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ جو مشکلات ہوتی ہیں نا, یہ عظمتوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جو مشکلات سے نہیں گزرتا وہ کبھی عظیم نہیں بن سکتا. یہ تو چلتی ہے تو جو اونچا اڑانے کے لیے. دیکھیں نا, جس نے رحمت اللہ العالمین کے منصب پر بیٹھنا ہے نا, جنہیں اللہ نے بٹھانا ہے, واہ واہ, تو اس راستے میں پھر طائف بھی آئے گا, پھر شیب ابی طالب بھی آئے گا, واہ, پھر سماجی بائیکاٹ بھی ہوں گے, پھر جان کا خطرہ بھی ہوگا, پھر ہجرت بھی کرنی پڑے گی, پھر پیاروں کو جدا بھی کرنا پڑے گا, یہ سارا کچھ ہوگا. لیکن جس نے کمپرومائز کرنا ہے, پھر کمپرومائز کرنا ہے, پھر کمپرومائز کرنا ہے, وہ تو کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا نا, وہ تو پھر نسیہ منسیہ ہو کر رہ جائے گا. بالکل. قرآن پاک میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کئی الفاظ استعمال فرمایا. سابقو کا لفظ ہے, السابقون الاولون سب سے بڑا منصب ہے, ہاں بالکل, سبقت لے جانے والے. بالکل ایسی. تو یہ جو اقدامی صلاحیت ہوتی ہے, سٹیپ لینے کی جو صلاحیت ہے, یہ تو جو سٹیپ لے لیتے ہیں پھر وہی آگے, جو سوچتے رہ جاتے ہیں وہ تو پھر رہ جاتے ہیں. اسی طرح فسعوا کا لفظ آیا ہے, اسی طرح ففروا الی اللہ, سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. ٹھیک ہے, سابقو ہے, مقابلہ کریں. جی فسعوا ہے, ففروا ہے. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, جو محبوب کبریا ہیں سبحان اللہ, انہیں اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. فنصب, واہ واہ, فراغت تو اسلام میں ہے ہی نہیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. واہ سبحان تو یہ اللہ. تسلسل. اچھا, پھر اس میں ایک اور چیز جو ہم نے دیکھنی ہے, ہماری جو نئی نسل دیکھ رہی ہے ہمیں, دیکھیں ایک تو استقامت ہے آ گئی, لیکن اپنے زمانے کی مہارتوں سے استفادہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے, ورنہ آپ کے سامنے بیریئرز کھڑے ہو جائیں گے نا. استقامت بھی اپنی جگہ پر ہے, محنت بھی اپنی جگہ پر ہے, اخلاص بھی اپنی جگہ پر ہے, لیکن اگر آپ زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہیں تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. فتاوی قاضی خان میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ من لم یعرف احوال زمانہ فہو جاہل. ہاں بالکل, جو اپنے زمانے کے حالات سے آگاہ نہیں ہے وہ جاہل ہے. بالکل. تو سب سے مشکل اس وقت جو مسئلہ ہے نا, اس طرح کے جو حالات آج کل دیکھنے کو ملتے ہیں, زمانے کے حالات کیا ہیں اور وہ کن موضوعات کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹاپکس ہمارے کئی مطلب دین کی باتیں کرنے والے, ان کے ٹاپکس آج کے زمانے سے ملتے جلتے ہی کوئی نہیں. اسی وجہ سے تو نئی نسل, میں پچھلے دنوں ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا, ایک ایتھیسٹ نوجوان کا ایک تبصرہ تھا. اس نے کہا جب میں بور ہوتا ہوں نا تو میں جوشیلے مولویوں کی تقریریں سنتا ہوں, جسٹ فار انجوائمنٹ. آپ اندازہ لگا لیں, وقت گزارنے کے لیے. اگر آپ وہی کام دیکھیں نا, کون سا زمانہ رہ گیا, الہاد پوری زور سے حملہ کیے ہوئے ہیں. ہاں جی, عالم کفر عالم اسلام کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتا, اور ہمارے لوگوں نے آپس میں ایک طے کر رکھا ہے کہ میں نے اس کو کافر ثابت کرنا ہے, اس نے اس کو کافر ثابت کرنا ہے. اور وہ جو دین میں داخل کیا تھا ہمارے, وہ غازی صاحب قبلہ کہتے ہیں ہم ان کا احسان اتار رہے ہیں, احسان اتار رہے ہیں کہ جتنے انہوں نے اسلام میں داخل کیے تھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے, اتنے میں نے نکالنے ہیں. اچھا, اس میں ایک بات میں عرض کر دوں, نئی نسل کے لیے بڑے اہم موڑ پر آپ لے آئے ہیں گفتگو کو. یہ جو فرقہ کھیلنے کی عادت ہے نا, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیٹیگوریکلی فرما دیا ہے, ان الذین فرقوا دینہم وَكَانُوا شِيَعًا. جن لوگوں نے دین میں فرقے کیے اور گروہ بندی کا شکار ہو گئے, لست منہم فی شیء. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا ایسے مذہب کے بیوپاریوں سے ذرا برابر بھی تعلق نہیں. سبحان اللہ.
تو یہ پہلو جو ہے ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. اچھا پھر اس میں آخری میں بات, چونکہ آگے ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا کا جو اصول ہے وہ ہے نفع بخشی. واہ واہ, نفع بخشی آپ بڑھاتے جائیں, آپ کے رزق میں, آپ کی عمر میں, آپ کی زندگی میں, آپ کی شہرت میں برکت ہو جائے.